السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں اعجاز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں سعودی نیوز اپڈیٹ۔ تو دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کرونا بحران کی وجہ سے کتنے ہزار پاکستانی بے روزگار ہوئے ہیں، یعنی ان کے ملازمتیں سعودی عرب سے ختم ہو گئی ہیں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں پاکستان کے قونصل جنرل خالد مجید نے کہا ہے کہ کرونا بحران کے دوران سعودی عرب سے چند ہزار سے زیادہ پاکستانی واپس نہیں گئے۔ ایسے لوگ بہت کم تعداد میں ہیں جن کی ملازمتیں ختم ہوئی ہیں۔ ایک اینکر کو انٹرویو میں قونصل جنرل نے کہا تھا کہ یہ بات آپ کے علم میں لاؤں گا کہ سعودی عرب دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جس نے کرونا وبا کے حوالے سے تارکین وطن کے لیے کسی قسم کی کوئی سختی نہیں کی۔ شاید پورے گلف ریجن میں واحد ملک ہے جہاں کسی بھی حوالے سے تارکین کو تنگ نہیں کیا گیا، انہیں اپنے ملکوں میں جانے کے لیے نہیں کہا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جہاں سے بہت کم تعداد میں لوگ، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کہ چند ہزار سے زیادہ واپس نہیں گئے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کے علم میں یہ بھی ہوگا کہ یہ عموماً پاکستانی ورکرز کنٹریکٹ پر آتے ہیں اور اپنے کنٹریکٹ مکمل کر کے واپس جاتے ہیں۔ یہ ایک معمول کی کارروائی ہے جو ہر سال چلتی ہے۔ قونصل جنرل کے مطابق میں نے نہیں دیکھا کہ پچھلے چند ماہ کے دوران واپس جانے والوں کی تعداد میں کوئی خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ بہت قلیل تعداد میں لوگ ایسے ہوں گے جن کی ملازمتیں ختم ہوئی ہیں اور وہ واپس گئے ہیں۔ اس سوال پر کہ کرونا بحران کے بعد سعودی عرب میں پاکستانیوں کے لیے کیا مواقع دیکھتے ہیں، قونصل جنرل کا کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں ٹیکنیکل فیلڈز میں سکلڈ اور سیمی سکلڈ ورکرز کے حوالے سے تو یہاں بے شمار مواقع ہیں۔ بے انتہا کھپت تھی اور آنے والے دنوں میں بھی رہے گی۔ پاکستان میں وہ تمام لوگ جن کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا ہنر ہے جسے الیکٹریشین، پلمبر، ہیوی مشینری ڈرائیور اور آئی ٹی ایکسپرٹ، ان سب کے لیے یہاں پر بے انتہا مواقع ہیں۔ انہوں نے اقاموں اور ویزوں کی مفت توسیع کے فیصلے کو سراہا ہے اور کہا کہ شاہ سلمان تارکین وطن دوست فیصلوں کو پہلے سے متعارف ہیں۔ کرونا کی وبا آنے کے بعد سعودی حکومت نے جس طرح سعودی شہریوں کے ساتھ اور تارکین کے لیے خصوصی اقدامات کیے وہ قابل رشک ہیں۔ ہم ان کے دلی مشکور ہیں۔ اقاموں اور ویزوں کی 3 ماہ کی مفت توسیع کے فیصلے سے یقیناً بڑی تعداد میں پاکستانیوں کو بھی فائدہ پہنچا ہے۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ سفری پابندیوں کے بعد مارچ میں سفارت خانے نے واپسی کے خواہش مند پاکستانیوں کی رجسٹریشن کے لیے ایک فارم سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا تھا۔ 30,000 کے قریب لوگوں نے اندراج کرایا اور اب بھی رجسٹرڈ ہو رہے ہیں۔ خالد مجید نے بتایا کہ مملکت میں پی آئی اے کی خصوصی فلائٹس 1 مئی سے شروع ہوئی ہیں۔ جون کے وسط تک قونصلیٹ اور سفارت خانہ انہیں ہینڈل کرتا رہا ہے۔ اس کے بعد خصوصی پروازیں اوپن کر دی ہیں۔ حکومت پاکستان کی ہدایت کے مطابق چونکہ فلائٹس کم تھی اس لیے لوگوں کو رجسٹر کیا گیا تھا۔ اب تک ریاض اور جدہ ریجن سے 20,000 سے زیادہ پاکستانی واپس جا چکے ہیں۔ یہ صرف پی آئی اے کی خصوصی فلائٹس کی اعداد و شمار ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی ایئرلائنز نے بھی پروازیں شروع کی ہیں۔ ہر ہفتے 4 سے 5 فلائٹس جا رہی ہیں، لیکن ان کا ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے۔ ان میں زیادہ تر وہی لوگ جو شارٹ ویزے پر مملکت میں موجود تھے۔ ایک سوال پر کہ کرونا کے بحران پاکستانی قیدیوں کی رہائی کے لیے کیا اقدامات کیے گئے، قونصل جنرل نے بتایا کہ کرونا کی وبا سے پہلے 2 طرح کے قیدی تھے۔ ایک وہ جو ڈیپورٹیشن سینٹر میں ہوتے ہیں جنہیں ڈیپورٹس کہا جاتا ہے، دوسرے وہ ہیں جو جرائم عدالتوں سے سزا کے بعد اپنی قید کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ ڈیپورٹیشن سینٹرز میں کرونا سے قبل 1300 کے لگ بھگ پاکستانی موجود تھے۔ پچھلے 2-3 ماہ میں سعودی حکومت نے اپنے انتظامات کیے، ہم ان سے رابطے میں رہے۔ ویسٹرن ریجن سے خصوصی پروازوں کے ذریعے لگ بھگ 1000 پاکستانی واپس بھیجے گئے ہیں۔ اب اس وقت 350 پاکستانی ڈیپورٹیشن سینٹرز میں موجود ہیں اور وہ اپنی فلائٹس کا انتظار کر رہے ہیں۔ ڈیپورٹیشن سینٹر سے پاکستانیوں کو بڑی تعداد کا واپس جانا ایک اچھا اقدام ہے۔ ویسٹرن ریجن میں جو پاکستانی مختلف جرائم کے تحت جیلوں میں ہیں اور سزا کاٹ رہے ہیں، ان کی تعداد بھی 1300 سے اوپر ہے۔ 100 سے زائد قیدی ایسے ہیں جن کی سزائیں معاف ہوئی ہیں اور وہ واپس چلے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کرونا بحران ان 3 ماہ میں سعودی حکومت نے جیلوں میں قونصل رہائی نہیں دی تھی۔ اب پچھلے ہفتے سے ہماری درخواست ہر قونصلیٹ کی ٹیموں کو جیلوں کے وزٹ کی اجازت دی جائے۔ قونصلیٹ کی ٹیموں نے جیل کے وزٹ شروع کر دیے ہیں اور ہم قیدیوں سے مل رہے ہیں۔ جب تمام وزٹ مکمل ہو جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان کی رہائی کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔
کونسلر سروس کی بحالی کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ 1 ماہ سے خدمات معطل تھیں، اب کونسلیٹ نے آؤٹ پاس سمیت تمام خدمات بحال کی ہیں۔ نادرا میں بھی لوگ آ رہے ہیں، ہم روٹین کی طرف آ گئے ہیں، اب ہفتے میں 4-5 ہزار لوگ کونسلر سروس لے رہے ہیں۔ تاہم سعودی حکومت کے مقرر کردہ احتیاطی اقدامات پر عمل کیا جا رہا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ایک سعودی نیوز اپڈیٹ جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اسی طرح کی سعودی نیوز اپڈیٹ حاصل کرنے، سننے اور دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔